غم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کر دیں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ ہوں گے پھر جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس میں. تو جہنمیوں کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے بھاگے. جو کتابی نہیں ہے نا وہ جہنمی ہے. تو علمی کتابی ہونا چاہیے بندے کو، اور جو علم اور کتاب کو کہتا ہے سائڈ میں رکھو، اور سٹوریاں اور کہانیاں اور فرسودہ خیالات ان کو لے کے چلتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے. اچھا، یہ جو آیات ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالیٰ نے ریویلڈ نالج کا ذکر کر دیا ہے، وحی کے علم کا، کتاب اور سنت بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ سورۃ الاحقاف میں آگے 26ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم میری اس کتاب کو نہیں مانتے ہو تو اس کتاب سے پہلے جو باقی نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کوئی علم کے آثار ان کے آ رہے ہوں. تو علم کے آثار کو اللہ نے کتاب سے الگ ذکر کیا. علم کے آثار کیا؟ سنت. تو تم سچے ہو تو پھر اس سے بات کرو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب اور علم دونوں آ گیا، علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے دیتا ہے. پیغمبر اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں. اگر کوئی شخص پیغمبروں کے وسیلے کے بغیر کوئی عقیدہ اختیار کرے گا تو وہ عقیدہ خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کے حضور قابل قبول نہیں. یہ وسیلہ، یہ پاکستان انڈیا والا نہیں، وسیلہ کہتے ہیں واسطے کو. اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ پیغمبر ہے. پیغمبر کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ کے بارے میں ایسی کوالٹیز کلیم کرے گا جس کو اللہ اون ہی نہیں کرے گا. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ رول ماڈل اس لیے بناتا ہے کہ انسان اپنی محبت میں کوئی اللہ کے ساتھ ایسے عقیدے وابستہ نہ کر دے کہ وہ اپنے ذوم میں تو وہ محبت میں کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں ناپسند ہوں. اب جن لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے یا یہ مخلوق بھی خالق ہی نے مخلوق کا روپ دھار لیا ہے، تو یہ اللہ کی نفرت میں نہیں انہوں نے کیا، اللہ کی محبت میں کیا. انہوں نے کہا لا موجود الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر وہ اس میں اتنا غلو کر گئے کہ انہوں نے کہا یہ جو آپ کو مخلوق بھی نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی اللہ ہی نے مخلوق کا روپ دھار لیا، نعوذ باللہ. تو یہ عقیدہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ہی آیا نا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو ایسے پرسنالٹی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن کیا یہ پیغمبروں کا عقیدہ تھا؟ نہیں. پیغمبر کے عقیدے کے بغیر، پیغمبر کی بتائی ہوئی تعلیمات کے بغیر آپ کچھ سے کچھ کر لیں گے. اس لیے پیغمبروں کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ورنہ انسان نے تو اپنی عقل سے تو آپ دیکھیں اتنی مت ماری گئی کہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے آگے بھی لوگ جھکے. ویسے یہ عقل نہیں مانتی. اگر ہمارا پڑوسی ملک انڈیا نہ ہوتا اور وہاں پہ 90 کروڑ ہندو نہ ہوتے تو ہمارا دل کبھی نہ ٹھکتا کہ یار پڑھا لکھا بندہ بھی اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں کے آگے جھک سکتا ہے. تو جائیں سر، دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز امریکہ کے بعد انڈیا میں ہے، اور وہ پی ایچ ڈی بھی بتوں کے آگے جھکے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے عامر خان کا کہ اس نے پی کے فلم بنا کے ان کا جنازہ نکالا ہے. لیکن پھر بھی لوگ فالو تو کر رہے ہیں، چل رہے ہیں اس چیز کے پیچھے. تو یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ اس ماڈرن دور میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں. اچھا، وہ بت جب پرانے ہو جاتے ہیں نا تو وہ بتوں کو ٹرالیوں کے اوپر لوڈ کر کے باقاعدہ پلوں پہ لے کے جاتے ہیں، اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں دریاؤں کے اندر. ٹھیک ہے، اور وہ کچھ ادھر ہی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کچھ نیچے دھڑل سے گرتے ہیں. پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی ہے کہ یار جو آپ کا معبود جس نے آپ جو بنایا ہوا ہے وہ پرانا ہو گیا، آپ اس کو پھر نیا گھڑ رہے ہیں. تو اب پھر انہوں نے خیر اس کے لیے اور پلی لیے. ویسے کتابیں تو ہندوؤں کی سپورٹ نہیں کرتی ہیں. ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی کتابیں شرک کی طرف مائل ہوں. ہندوؤں کی بھی جو کتابیں ہیں نا، ویدیں جو ان کی مین جو کتابیں ہیں،
یا اوپر نیشز ہیں، آپ ان کو بھی پڑھیں تو اس میں بھی ون گاڈ کا کانسیپٹ ملے گا. اور وہ یہ کہیں گے ہم یہ جو اسٹیچو بناتے ہیں نا یہ صرف دھیان کے لیے بناتے ہیں، بھگوان تو ایک ہی ہے. اور ان سے پوچھیں یہ کہتے ہیں نہیں یہ بھگوان نہیں ہے، ہم ایک دھیان کے لیے اس کا اسٹیچو بناتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، لیکن ان کی ویدوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس خدا کا نہ کوئی اسٹیچو بنایا جا سکتا ہے، نہ کوئی بت بنایا جا سکتا ہے، نہ کوئی تصویر بنائی جا سکتی ہے. تو کتابوں تو وہ بھی نہیں چل رہے ہیں. اور ہمارے مسلمان پھر بڑا فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہندو تو اپنی کتابوں میں نہیں چل رہے تھے، تسی چل رہے ہو، تسی بھی تو کام چوک کے رکھے ہے. آپ دیکھ لیں مزارات کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، تو آپ نے بھی تو یعنی وہی عقیدے کسی نہ کسی فارم میں بگاڑ کے اور ہستیوں کے ساتھ منسوب کیے ہوئے ہیں. اور پھر ہندوؤں کو بھی موقع ملتا ہے، وہ بھی پھر جملے کستے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر ہمیں بری لگتی ہیں. تو اپنے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ریویلڈ نالج یہ بنیاد ہے اللہ تک پہنچنے کی. جنید بغدادی کا ایک قول ہے، قول تو آپ کسی کا بھی نقل کر سکتے ہیں، اچھی بات تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے وہ شیطان تھا، بات ٹھیک کی ہے اس نے. تو کسی بھی انسان کی کوئی بات اچھی ہو وہ کوٹ کرنی چاہیے. تو جنید بغدادی کا ایک قول بڑا مشہور ہے. ایک تو وحدت الوجود کے خلاف ان کا قول ہے کہ قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. پورے کے پورے وحدت الوجود کو انہوں نے پیسیفک اوشن میں پھینک دیا یہ بات کہہ کے کہ توحید ہے ہی ہے کہ قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہے. قدیم یعنی جو ہمیشہ سے ہے اللہ، حادث جو ہم ہے، حادثہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مخلوق حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے اور ختم ہو جائے گی، اور اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو کہتے ہیں قدیم اور حادث کو الگ کرنے کا نام توحید ہے. تو وحدت الوجود تو ختم ہو گیا. وحدت الوجود تو کہتا ہے کہ جی قدیم اور حادث ایک ہی ہے. اور دوسرا جنید بغدادی کا ایک قول بہت زبردست ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے. یعنی جو ہمارے حواس خمسہ ہے نا، ان کے اوپر جو سمجھ لیں سپرویژن کر رہی ہے چیز وہ ہماری عقل ہے. اگر یہ عقل نہ ہو تو یہ حواس خمسہ ہمارے کام ہی نہ کریں. آپ دیکھ لیں کئی پاگل لوگ ہیں، مطلب وہ کس طرح عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں چونکہ عقل نہیں کام کر رہی ہوتی. عقل کو استعمال اگر کوئی شخص کر لے تو وہ اپنے ان حواس کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو ان حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے. کیونکہ عقل تو صرف فزیکل فینومینا آف نیچر کے علم کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، جو فزیکل ورلڈ ہے. دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم. سائنس فرشتوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی، عذاب قبر نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتی، جنت نہیں دیکھ سکتی، جہنم نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے لمیٹیشن کر دی ہے. جس طرح ہمارے کانوں کی لمیٹیشن ہے، ایک خاص فریکوینسی سے اوپر بھی آواز ہم نہیں سن سکتے، اس سے نیچے بھی نہیں سن سکتے. ہمارے سونگنے کی حص جو ہے وہ بہت کم ہے، کتے کی بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ کو کتے نظر آتے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر سمگلنگ والے لوگوں کو پکڑنے کے لیے. وہ ایسی چیزیں سونگ لیتے ہیں جو ہم نہیں سونگ سکتے. ہاتھیوں کی حساب دیکھ لیں، 40 کلومیٹر دور وہ زمین پہ پاؤں مار کے دوسرے ہاتھی کے ساتھ کمیونیکیشن کر لیتے ہیں. 40 کلومیٹر کوئی ولی نہیں کر سکتا، ہاتھی کر لیتے ہیں. چڑیا دیکھیں اڑ لیتی ہے، کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا ہے تو کوئی اڑ کے دسے. چڑیوں تو ہم روزانہ اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ڈرونز یا جہازوں کو اڑنے کے لیے، لینڈ کرنے کے لیے رن وے چاہیے، اور چڑیا کو آپ دیکھیں کوئی رن وے نہیں چاہیے. ادھر سے اس تار سے اڑے گی اور ڈائریکٹ دوسرے تار پہ اترے گی، کوئی اس کو بھاگنا نہیں پڑتا، کوئی اس کو پلین جگہ نہیں چاہیے. کتنی پروفیشن کے ساتھ مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں. تو یہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ جو علم تعلق رکھتا ہے یہ سائنس کا علم ہے. سائنس کا علم بھی ڈیفینیٹ ہے جو اسٹیبلش سائنس ہو، ہم اس کو مانتے ہیں. مثلا پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی چیزیں. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ دلیل دی تھی نمرود کو کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. تو اگر رب بننے کا دعویٰ کر رہا ہے نا تو مغرب سے نکال کے بتا. تو ہکا بکا رہ گیا تھا. فزیکل ورلڈ کی چیزیں بھی اللہ ہی کا علم ہے، کیونکہ کتابیں اللہ کا قول ہیں اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے. تو وہ جو علم ہے نا جو ایکوائرڈ نالج ہے سائنس کا علم, اس کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر سٹارٹ میں آ گیا تھا. کون سا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, آدم علیہ السلام کو ہم نے ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا. پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے عقل ڈال دی تھی انسان کے دماغ میں. پوٹینشلی اگر میں آپ سے پوچھوں یہ آم کی گٹھلی کے اندر درخت ہے, تو اگر آپ تھوڑے عقل مند ہوئے تو آپ کہیں گے ہاں درخت ہے, اور اگر زیادہ عقل مند ہوئے تو آپ کہیں گے کروڑوں درخت ہیں اس کے اندر, کیونکہ جب اسے بوئیں گے ہزاروں آم لگیں گے. ہر آم کے اندر ایک گٹھلی ہوگی, وہ ہر ہزار جو ہے 1000 اور درخت, تو یہ تو ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ گٹھلی جو آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے یا بیج نظر آ رہا ہے, آم کی گٹھلی اس کا بیج ہی ہوتی ہے. اس کے اندر پورا پوٹینشیل وہ ڈیٹا موجود ہے. انسانی عقل میں بھی اللہ نے وہ ڈیٹا ڈالا تھا جو صدیوں کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ, جس طرح آم کا درخت 8 سال میں ایک پورا پیڑ بنتا ہے نا, اسی ایک گٹھلی میں سے انسانی عقل بھی 10,000 سال کی اس تاریخ میں کرتے کرتے آپ دیکھیں کس عروج پہ پہنچ چکی ہے, کہ عقلیں دنگ ہیں کہ انسان نے کیا کر لیا. بلکہ آج سے 100 سال پہلے کا انسان اگر زندہ ہو جائے تو وہ تو پاگل ہو جائے, اور آج کے ہر بندے کوئی بزرگ ماننے کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا, ہم نے CCTV کیمرہ لگائے ہوئے ہیں, کوئی بندہ نیچے بھی دور بھی ہو تو میں اس کے کپڑوں کا رنگ بھی بتا سکتا ہوں اور اس کا سارا کچھ بتا سکتا ہوں. تو یہ پرانے زمانے میں اگر کیمرے ہوں, کسی کو پتہ نہ ہو, تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ 15 دن پہلے کتنے بجے یہاں سے کوئی گزرا تھا کیمرے سے. کہیں گے یہ بزرگ دیکھو کتنے پہنچے نے. تو یہ سارا فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے علم. اس علم نے بھی کتنی ترقی کر لی ہے. تو اس چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 علوم کا ذکر کیا ہے. سٹارٹ میں ذکر کیا ہے علم الاسماء کا, اور جس کے اوپر آج کل وہ جناب ناموں کا علم اور پتہ نہیں وہ نام بھی وہ حساب لگا کے رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, وہ یہ چیز نہیں تھی. پوٹینشلی عقل کی بات ہوئی, اور اینڈ پہ جا کے علم وحی کا ذکر آیا کہ علم وحی کو لے کے چلنا ہے. بس یہی 2 علوم ہیں جن کو قرآن مانتا ہے. اور 10 کمانڈمنٹس جو آئیں گی نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں 9th کمانڈ ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک کہ اس کے بارے میں تمہیں علم نہ آ جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. بے شک کان, آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پوچھنی ہے مرنے سے پہلے. اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ اللہ نے پوچھنی ہے بات کہ تو نے مرنے سے پہلے علم حاصل کیا تھا, یا تیرا ماننا یہی تھا کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے, گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھے تو مہمان آنے کی دلیل ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے. یہ تو مانتا تھا. اور گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے, دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. ہسدے پہ نسارے تہاڈا بھی ذکر ہے. اور اے بزرگاں نے جناب سمندر روکے ہے, تے فلانے بزرگ نے جڑا انڈیا دے بم پھاڑ لے سن پول دے ہوتے. اے بھی ہے نا سرکار, ہوں تو نئے ورژن بھی دے ہیں نا اویلیبل. باقی چیزوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں, ہندو کہندے نے, تسی بھی جو کچھ کہندے ہو نا ہندو بھی ہسدے نے تواڈے اوتے. آپ بھی تو کہتے ہیں نا فلاں بزرگ نے جو ہے سمندر روک لیا ہے. یہ لادہ بات ہے کہ وہ بزرگ جب زندہ ہوتے ہیں ان کا پیشاب بند ہوتا ہے تو وہ آغا خان ہی لے کے جانا پڑتا ہے انہیں. یہ لادہ بات ہے کہ اپنا پیشاب, اور اگر پیشاب رک رہا نہ ہو تو وہ پیشاب روک بھی نہیں کوئی سکتا. یہ دماغ سے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے وہ سگنل ایسے جنریٹ ہوتے ہیں, ہارمونس ڈسٹرب ہو جائے تو آپ اپنا پیشاب پہ خود کنٹرول ہی نہیں رہتا. آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں, آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ لے جاتے ہیں, اور مزاروں والے جب بیمار ہوتے ہیں انہیں اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں, اور ہاسپٹل بھی وہ DHQ میں نہیں لے کے جاتے, شفا میں لے کے جاتے ہیں یا آغا خان میں. تو اپنے بارے میں وہ بہت سینسٹیو ہے. تو یہ 2 علوم ہیں, ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج, جن کو اسلام مانتا ہے. اسی کے اوپر ساری بنیاد ہے. اب میرے بھائیوں مسلسل 9 رکوع اگلے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل, ان پہ اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کی ہے.
انتہائی سوز و گداز ہے جی ان 9 رکوعوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم سے اتنا پیار کیا، 3 کتابیں ان میں بھیجیں، تورات، زبور، انجیل، سینکڑوں صحائف بھیجے، ہزاروں پیغمبر بھیجے، لیکن جب انہوں نے انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ پڑا۔ اللہ نے ان کی ہزاروں سال کی جو مسند تھی ان سے لے کے نئی امت اس کی جگہ کھڑی کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے سمبل کے طور پہ تحویل قبلہ بھی کر دی، بیت المقدس سے قبلہ چینج کر کے خانہ کعبہ کر دیا۔ اس کے اندر اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور مصحف میں اس کا شروع میں ہونے میں اشارہ ہے کہ مسلمان کسی زوم میں نہ رہیں کہ وہ بڑی لاڈلی امت ہے۔ تم سے پہلے بھی لاڈلی امتیں گزری ہیں، لیکن جب وہ نبیوں کی تعلیمات کو، کتابوں کو پس پش ڈال دیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برستا ہے، تم پہ بھی برسے گا۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی کئی ایک غلطیاں اس میں گنوائے گا، اور ہر غلطی کے گنوانے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا۔ ویسے تو بڑے بڑے 7 یونیورسل ٹروتھ اس میں آئیں گے، لیکن اگر آپ باریکیوں میں دیکھیں تو یہ 12-13 کے قریب یونیورسل ٹروتھس آئیں گے کہ جو یوں کرتا ہے اللہ کا، اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عام بندے نے ٹریفک سگنل توڑا ہے تو اس پہ سزا ہوگی، اور ٹریفک والا جو خود پولیس کا آفیسر ہے وہ توڑے گا تو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رول رکھا ہوا ہے، جسے فٹ اسے گفٹ۔ اور بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری جو ہے نا، ان 9 رکوعوں میں ان کی ہسٹری کے واقعات کو کور کیا ہے، لیکن اجمالاً کیا ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جن کی ڈیٹیلز اس میں نہیں ہے، وہ آگے چل کے سورۃ الاعراف میں آ جائے گی، سورۃ القصص کے اندر آ جائے گی، سورہ طٰہٰ کے اندر آ جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ یہودیوں کو ایڈریس کیا جا رہا تھا، یہودیوں کو اجمالاً یہ باتیں پتہ تھی، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم ایز اے پاکستانی نیشن ہمیں کئی ایک چیزیں پتہ ہیں۔ اگر ہم اشارتاً بات کریں کہ جی وہ کارگل کی جنگ، تو اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کب ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا، پتہ ہے۔ 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، اس طریقے سے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں بھی ان کو ایک چیزیں پتہ تھی، یا مسلمانوں کی ہسٹری میں غزوہ بدر، احد، اس کی ڈیٹیلز نہ بھی ہو، صرف ان کے نام بھی ذکر ہوں تو وہ ایک پورا نقشہ مسلمانوں کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ چونکہ یہودیوں کو ایڈریس کیا جا رہا تھا، پلس عیسائیوں کو بھی، چونکہ دونوں بنی اسرائیل تھے، سابقہ امت مسلمہ تھی، اس لیے اشارت ان کے واقعات کا ذکر کیا کہ بھی تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس کے اگینسٹ پھر ہمیں یہ کرنا پڑا۔ تم ہماری لاڈلی امت تھے، تمہیں ہم نے سارے جہان والوں پہ فضیلت بخشی تھی۔ یہ 2 دفعہ آیت ریپیٹ ہوگی کہ بنی اسرائیل کو ہم نے تمام جہان والوں پہ اپنے زمانے میں فضیلت بخشی تھی، لیکن جب وہ نبیوں کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، کتابوں کو چھوڑ دیا، اور بابی ہو گئے کتابی کی بجائے، اپنے علماء کے پیچھے لگ گئے، تو پھر ہم نے انہیں معزول کر دیا۔ اور صرف معزول نہیں کیا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ہم نے ان پہ ذلت، مسکنت اور اللہ کی طرف سے غضب ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل ہبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ یہ ایل کا لفظ جو ہے نا اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور تہاڈا یار عزازیل، شیطان کا نام عزازیل ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہی سی، عزت والا۔ اچھا، تو یہ ہبرو لینگویج میں استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیل جو ہے یہ لقب تھا سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اجمعین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پھر بنی اسرائیل ہوئے، کیونکہ ان کا بیٹا تھا یعقوب۔ یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ اور اس کا ذکر آپ کو سورہ آل عمران کے اندر مل جاتا ہے، پارہ نمبر جو 3 ہے نا۔ یہ کئی لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ، کیونکہ ایسا بھی فتنہ اٹھا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی بنی اسرائیل جو ہے نا وہ اسرائیل، تو حضرت یعقوب کا نام کہیں وارد نہیں ہوا۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے، پارہ نمبر 4 کے سٹارٹ میں ہی ہے، آیت نمبر 93 ہے سورہ آل عمران کی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل
الا ما حرم اسرائیل، ہر طرح کا حلال کھانا جو تھا وہ یعنی جو اچھا جو صاف کھانا ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال ہی تھا پہلے، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کر دیا تھا علی نفسی. یعنی اسرائیل کون؟ یعنی کسی انڈیویجول کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام. پوری انسانیت کو پتا ہے کہ ان کا یہ لقب تھا. اچھا، یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے سے آگے جو نسل چلی وہ ان کی وہ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل یعنی یہ بنو یا بنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے. تو 12 بیٹے اور وہ آگے 12 قبیلے ان کے چلے، وہ سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. یہ بنی اسرائیل جو تھے مدینہ شریف میں آباد تھے یہودی، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تمہاری کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود ہیں، تو تمہیں تو سب سے پہلے ہی قرآن و حدیث کو مان لینا چاہیے. جو ہمارا گلہ شکوہ ہمارے علماء کے ساتھ بھی رہتا ہے کہ یار علماء تو قرآن و حدیث کے نام پہ اپنی عزتیں ویل کر رہے ہیں. اب جب ہم علماء کو بتاتے ہیں قرآن حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ آگے سے ہمیں جو ہے وہ لتوں پہ آ جاندے نے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کچھ دنیاوی ٹیچر نہیں کرتے، یعنی دنیاوی کوئی میتھمیٹیشین ہے، میتھمیٹکس کا ٹیچر ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اگر کوئی کتاب ریکمینڈ کرتا ہے نا اور وہ خود کوئی فارمولہ غلط لکھ دیتا ہے اور اس کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے سر یہ آپ کتاب میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تو وہ سوری کہہ کے فوراً مٹا کے صحیح کر لیتا ہے. لیکن مولوی نہ بھول جاؤ کہ انہوں تسی کہو کہ سر بخاری مسلم میں تو نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو لکھا ہے ایاک نستعین اور آپ تو بابوں کو پکارتے ہیں، تو کہ ہاں جی بڑی مہربانی آپ نے ہمیں بتا دیا. ایڈے کو اس طرح سے من دسنا حالے تک تو نہیں دریافت ہوا امت. تو یہ دنیاوی ٹیچرز کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کتابوں کی بنیاد پہ مان لیتے ہیں، علماء نہیں مانتے. تو یہ علماء کیسے مانے؟ ان کے جو بزرگ علماء تھے یعنی علماء یہود. ہاں کیٹیگری تو وہی ہے نا سر، یہ یعنی علماء ایک کیٹیگری تو ہے نا. جیسے ڈاکٹری کی فیلڈ ایک کیٹیگرائزیشن میں تو آپ کہیں گے نا میڈیکل کی فیلڈ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر اب مسلمان ہے کافر ہے تو ایک چیز کو تو مان رہا ہے نا. ایک اس طریقے سے انجینئر ایک اس لائن کو تو لے کے چل رہا ہے. اس طرح علماء کی بھی ایک لائن ہے. علماء یہود ان کے اندر وہی خرابیاں تھیں جو آج ہمارے علماء کے اندر پائی جاتی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ سب سے زیادہ ہے ہی علماء کے اوپر ہے، بنی اسرائیل کے، کہ یہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں. یہ آپ کو گفتگو کے اسلوب سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی تم سب سے پہلے کافر بن گئے ہو. تمہاری کتابوں میں تو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھی کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے. بجائے اس کے کہ تم اس کو قبول کرتے، تم الٹا سب سے پہلے دشمن اس نبی کے بن گئے ہو اور لوگوں کو بھی دین پہ آنے سے روک رہے ہو. تم سے تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا. تم تو ماننے والے تھے. جس طرح اہل حدیث سے کہتے ہیں یار تم تو بخاری مسلم کی بات کرتے تھے، آج اگر آل امیہ کے خلاف ہم بخاری مسلم سے حدیثیں لے کے آئے ہیں تو تم نے آئے میں شاہیں کیوں شروع کر دی ہے؟ دیکھ لینا ہے نا وہ چیز.